نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، میں اس وقت ایسا مبارک اور بابرکت وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کی برکت سے آج تک جو آپ کو نہ مل سکا وہ بھی مل جائے گا، باوجود دعائیں کرنے کے، کوششوں محنتوں کے باوجود، بزرگوں سے بھی دعائیں کروانے کے باوجود آپ کو اپنی پسند کی چیز، آپ کی کامیابی کی چیز، ترقی کا معاملہ، ترقی کا راستہ، خواہ وہ جاب کی صورت میں ہو، شادی کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو، جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح آپ کو نہ مل سکا۔ کہتے ہیں کام تو ہو گیا لیکن مزہ نہ آیا، یعنی مرضی کے مطابق کام نہ ہوا، پریشانی ہی پریشانی رہی۔ یہ اتنی برکت والا وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو جائز قسم کی خواہش ہوگی تو ضرور پوری ہوگی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ روزی آپ کو اس کی برکت سے حلال، پاکیزہ اور کشادہ ملے گی، اور دولت اس طرح ملے گی کہ گھر کا ہر فرد خوشی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی بیٹا ہے، وہ کوئی کام کرے گا، ایسا ہو جائے گا جیسے لوگ کہتے ہیں ہم مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بن جاتی ہے۔ بچوں کے کاروبار ایسے ہو جائیں گے، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہیں گے وہ بھی ایسا ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کا کوئی فرد بھی، کوئی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، جو بھی گھر کے افراد ہیں، جو بھی جائز کام کریں گے وہ اتنے عروج پہ ہوگا، اتنی بڑی کامیابی پہ ہوگا کہ لوگ بھی اس کی تعریفیں کریں گے، اس کے چرچے ہوں گے، اس کی خوش اخلاقی کے چرچے ہوں گے۔ یہ ایسا عظیم ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 جمعوں کو، یعنی شب جمعہ کو تہجد کے وقت کرنا ہے، یعنی جمعے کی رات کو تہجد کے وقت آپ کو اٹھنا پڑے گا، یہ تکلیف کرنی پڑے گی، اور اس کی برکت سے ہر وہ چیز جو دل میں تمنا ہوگی، تڑپ ہوگی، من پسند کی شادی ہوگی، من پسند کا کاروبار ہوگا، کوئی بھی معاملہ ہو، کسی سے ناراضگی سخت قسم کی ہوگی، اس وظیفے کی برکت سے وہ ناراضگی محبت میں، دوستی میں بدل جائے گی۔ یعنی ہر وہ کام جس کی آپ تمنا کرتے کرتے عرصہ دراز گزر گیا، کامیابی نہیں ہوئی، اس کی برکت سے کامیابی ہوگی۔ میں لمبی چوڑی تمہید نہیں بیان کر کے آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا، اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنی ہے۔ گناہ کیا؟ ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں،
انجانے سے ہم سے ہو جاتے ہیں، گناہ کا خیال بھی نہیں ہوتا لیکن ہو جاتا ہے، جیسے جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ ایسے گناہ ہیں جو عام ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچنا ہے اور توبہ کرنی ہے، اپنے اخلاق کو بلند و بالا کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، حقوق اللہ، اللہ کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کرنا ہے، اور حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے۔ بندوں کے حق، لین دین کا معاملہ ہو، ہر چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ سے توبہ کر لینی ہے، معافی مانگ لینی ہے، اے اللہ اس سے پہلے جو ہو چکا تو معاف فرما، اور آئندہ مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح سچی توبہ کر کے حقوق العباد کا تو معاملہ یہ ہے، وہ تو آپ نے ادا کرنے ہیں یا معاف کروانے ہیں، اور اللہ کے جو حقوق ضائع ہو گئے ان کی اللہ سے معافی مانگنی ہے، سچی توبہ، تاکہ آئندہ وہ گناہ نہ کرے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو یہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو سمجھتے ہیں آپ کے رزق دینے والا، اور یا فتاحو، فتاح کے معنی ہر قسم کی رحمتوں کے، برکتوں کے، کامیابیوں کے، رزق کے، ترقی کے دروازے کھولنے والا۔ اس کی برکت سے سارے دروازے کھل جائیں گے، ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ یا رزاقو یا فتاحو یہ دونوں پڑھ کے ایک شمار کرنا ہے، پھر یا رزاقو یا فتاحو پڑھیں گے 2 ہو جائے گا، پھر یا رزاقو یا فتاحو پڑھیں گے تو 3 ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے 33 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، عرش کے نیچے یہ اتنا بڑا خزانہ ہے جس کی برکت سے آپ کو اللہ خزانوں کا مالک بنا دے گا، ہر طرح کے خزانوں سے مالا مال کر دے گا، عزت، دولت، شہرت، یہ ساری چیزیں اللہ آپ کو آسانی سے عطا فرمائے گا، بغیر محنت اور مشقت کے یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، اور آپ کے گھر کے سارے افراد، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کو اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، اور رحمتوں اور برکتوں کے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 7 جمعوں کو تک تہجد کے وقت کرنا ہے۔ تہجد کی نماز پہلے ادا کر لیں۔ تہجد کی نماز زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اور کم سے کم تو 2 رکعت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 8 رکعت پڑھنے کا اور 12 رکعت پڑھنے کا تھا۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں گے تب بھی کافی ہے۔ تہجد کی نماز نفلی نمازوں میں سب سے بلند و بالا،
سب سے زیادہ اونچی شان والی نماز ہے۔ اس وظیفے کے بعد مکمل کرنے کے بعد پھر اپنی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، جو ضرورت ہے، جاب کا مسئلہ ہے، باہر جانے کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، آپس میں بھائیوں کا، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کا ہے، اولاد کی نافرمانی کا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ عاجزی سے دعا مانگیں۔ سب سے پہلے دعا میں اللہ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیم، اور پھر اپنی جو خواہش ہے، جو جائز دعا ہے وہ مانگیں، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں۔ جس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس دعا کو اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ 7 جمعے مسلسل تہجد کے وقت، یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب جمعہ کی رات کہلاتی ہے، اس وقت آپ نے تہجد کے وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 7 جمعوں تک مسلسل کریں، اور اس کے بعد آپ یہی جو یا رزاق ہو یا فتاح ہو آپ کو بتایا، اور اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ، اور آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 3 مرتبہ آپ نے ساری زندگی پڑھنا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس کو پھر 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ یہ زندگی کا معمول بنا لیں، پھر اس کے کمالات دیکھنا، اس کے کرشمے دیکھنا، اس کی برکتیں دیکھنا، اس کی کامیابیاں دیکھنا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بچے نیک صالح فرما بردار بن جائیں گے، اور روزی موسلا دار بارش کی طرح آپ کے گھروں میں آئے گی، قرضے ختم ہو جائیں گے، نفرتیں دور ہو جائیں گی، محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جدھر منہ کرو گے، دائیں بائیں آگے پیچھے کامیابی ہی کامیابی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت یہ بابرکت وظیفہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔